السلام علیکم نیو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. میں ہوں احمد قریشی. کیا عمران خان اور تحریک انصاف کراچی کھو بیٹھے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے. اس ہفتے چیئرمین تحریک انصاف نے کراچی کا دورہ کیا ہے اور یہ سوال انہوں نے خود اٹھایا. یہ سوال انہوں نے خود ایک اہم پریس کانفرنس میں اٹھایا کہ کراچی کو بہت عرصے تحریک انصاف نے نگلیکٹ کیا ہے. اچھا، انتخابات قریب آ رہے ہیں. انتخابات الیکشن کیمپین ایک طرح سے ان آفیشلی شروع ہو چکی ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے شروع کر دی ہے. تو اس پہ ہم بات کرنے چلتے ہیں اور میرے ساتھ ایک بڑا زبردست پینل ہے آج جو ہم تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے کراچی میں اس پہ بات کریں گے. یہ بہت اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف پاکستان کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ ابھری تھی 2013 انتخابات کے بعد. اور توقع یہ تھی کہ، اور دیکھا تھا ہم سب نے، کہ اس سے پہلے جو ریلیز اور جو جلسے تحریک انصاف نے کراچی میں اور سندھ کے دیگر باقی علاقوں میں جو کیے ہیں وہ بہت بڑے جلسے تھے. اور ایسا بالکل واضح طور پہ سامنے آ رہا تھا کہ سندھ کی سیاست کے اندر ایک نئی سیاسی قوت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور اس سیاسی قوت نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے. لیکن 2013 کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے بالعموم سندھ کی سیاست میں اور بالخصوص سندھ کے سب سے بڑے شہر اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جو پوزیشن ہے تحریک انصاف کی وہ صحیح نہیں لگی، بلکہ لگا کہ کافی جو ہے درجے اور کافی حد تک جو ہے وہ پیچھے گئی ہے اور بڑا دھچکا لگا ہے تحریک انصاف کی پالیٹکس کو. اس پہ بات کرتے ہیں. میں پہلے آپ کو بتا دوں جو میرے ساتھ اس وقت معزز مہمان ہیں جو مجھے جوائن کر رہے ہیں. اس وقت مجھے کراچی سے صدر پی ٹی آئی سندھ فردوس نقوی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. میرے ساتھ ارسلان گھمن صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل آئی ایس ایف کراچی. میرے ساتھ جناب میر عتیق تالپور صاحب ہیں جو کہ سابق نائب صدر ہیں پی ٹی آئی سندھ کے. اور مجھے فرح اقبال لودھی صاحب بھی جوائن کر رہی ہیں ٹیلی فون سے. مردان سے جوائن کر رہی ہیں، خیبر پختونخوا سے سابق صدر رہ چکی ہیں وہ آئی ایس ایف ویمن کراچی کی. اور امتیاز چانڈیو صاحب جو ہیں نامور صحافی ہیں پاکستان کے اور بالخصوص سندھ کی پالیٹکس پر جو ان کی نظر ہے وہ بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں. اور بات کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف نے خود یہ بات اس ہفتے کہی کہ تحریک انصاف سے غلطی ہوئی ہے اور بالخصوص کراچی کو جو ہے نگلیکٹ کیا تحریک انصاف نے. دیکھیں عمران خان صاحب نے کیا کہا. دیکھیں جی، میں تسلیم کرتا ہوں کہ کراچی میں وہ ٹائم نہیں دے سکا. 2014 میرا 2013 میں مجھے آپ کو پتہ ہے میں گر گیا تھا تو میں کوئی 3-4 مہینے تو میں ٹھیک ہی نہیں تھا. اس کے بعد 2014 میں میرا دھرنے میں نکل گیا اور وہ بھی پاکستان کے لیے ضرورت ہے صاف اور شفاف الیکشن، اس کے لیے تھی، اپنی کوئی ذات کے لیے نہیں تھی. اور اب یہ 2016 پینما میں نکل گیا، اس لیے مجھے موقع نہیں ملا کراچی میں آنے کا. بہت لمبی لسٹ کیا کہیں اسے ایکسکیوزز کی جو چیئرمین تحریک انصاف، لیکن یہ بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان میں اتنی جو ہیں سیاسی ایک کیا کہیں اسے کرج تھی کہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور انہوں نے خود کہا کہ میں وقت نہیں دے سکا. تو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے جو ہے اپنی غلطی مانی ہے، لیکن سیاسی طور پہ جو ہے تحریک انصاف کو دھچکا لگا ہے. فردوس نقوی صاحب صدر پی ٹی آئی سندھ، جو دھچکا تحریک انصاف کو سندھ کی سیاست میں بالخصوص جو ہے کراچی کی سیاست میں جو تحریک انصاف کو لگا ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ مطلب 2013 سے آج 2017 ہے. ایم کیو ایم جو تھی اس نے جو کچھ کر رہی تھی، بھتے کی سیاست کر رہی تھی، قتل و غارت کی سیاست کر رہی تھی، کراچی کو معیشت کو تباہ کرنے کی سیاست کر رہی تھی، وہ چیز جن لوگوں کو سمجھ میں آتی گئی وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے گئے. آج یہ بات پورے کراچی کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی جو کہتی تھی وہ سچ کہتی تھی. اس سے کہ خود ایم کیو ایم کے جتنے فیکشنز آئے وہ سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ چائنا کٹنگ انہی نے کی. اور یہ جو بغل بچے پیدا ہوئے ہیں اب ایم کیو ایم کے ٹوٹے ہوئے، جنہی نے 30 سال اسی ماحول میں گزارے ہیں، جن کی ٹریننگ وہ ہوئی ہے، وہ اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم فرق ہیں؟ وہ فرق نہیں ہے. انہی نے صرف مائنس الطاف کا فارمولا کیا، مائنس تھاٹ پروسیس اور آئیڈیالوجی کا نہیں کیا. ٹھیک ہے نقوی صاحب، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیسیکلی کریڈٹ لے رہے ہیں، تحریک انصاف اس بات کی کریڈٹ لے رہی ہے کہ آپ کی سندھ میں تحریک انصاف کی سیاست کی وجہ سے
بالخصوص کراچی میں آپ کی وجہ سے بیسیکلی ایم کیو ایم کی جو غلط کام ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے، یعنی یہ کریڈٹ جو ہے آپ لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اس ایک تو تحریک انصاف نے یہ باتیں کی جو آپ کر رہے ہیں، پھر بعد میں جو آپریشن ہوا جو رینجرز نے کیے، پھر اس سے جو ہے مزید چیزیں سامنے آ گئی، تو کریڈٹ جو ہے ایم کیو ایم کی پالیٹکس کو دھچکا لگانے کا کریڈٹ جو ہے بیسیکلی وہ آپ لے رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ we were the first one to speak out. ہم سے پہلے میڈیا بھی بولتا نہیں تھا. ہمارے بولنے کے بعد جب ہم ٹی وی پہ آ کے کھلا بولنا شروع کیا ہے تو لوگوں میں ہمت ہوئی ہے. ہم نے 12 مئی کے واقعے کے بعد بولا. ہم نے پہلے لوگ تھے جنہیں جا کے الطاف حسین کے خلاف لندن میں کیس کرنے کی کوشش کی، ورنہ تو وہ ایک ایسی ہولی کاؤ تھے جس کو آپ میڈیا پہ سے ٹی وی سے ہٹا نہیں سکتے تھے. کراچی کا کوئی چینل ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کے اوپر کوئی مزاحیہ پروگرام نہیں ہو سکتا تھا، ان کی کوئی نقل نہیں اتار سکتا تھا. وہ تو پیر صاحب تھے. اب پیر صاحب کا جو خوف تھا وہ تو بوری بند لاش تھی، 4 ان کی گولی تھی. کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ مجھے لیکن میرا آپ سے جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے آپ کی جو تنظیمی ایک ڈھانچہ ہے، جو ایک سیاسی جماعت جو پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری ہے، وہ 4 سالوں میں ایک اپنا تنظیمی ڈھانچہ کراچی میں اور بالعموم سندھ میں نہیں بنا سکی. یہ آپ تسلیم کرتے ہیں؟ اچھا مجھے اس میں تسلیم کرنے میں جو حقائق ہے اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا. میرا لیڈر کرتا ہے، میں کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے اپنے عوامل رہے، ہم نے ایک ایز اے پارٹی ایک جمہوری سفر پہ شروع ہوئے، ہم نے ایک فل فلیج بلون الیکشنز کرائے، جس الیکشن کو اوپر ہمارے ہی ورکرز نے اس کو چیلنج کیا، اس کے اوپر ایک کمیشن بنا، اس پہ جسٹس وجی الدین صاحب نے جو فیصلہ دیا اس کے تاریخی پس منظر میں وہ دیکھے. ہمارے ہاں تنظیم رہی نہیں ہے. اب جو صورتحال اس وقت ہے، پارٹی اس وقت پہلی دفعہ کراچی کے اندر جو ہے تنظیم نو کرتے ہوئے گراس روٹ لیول تک تنظیم بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اس سے پہلے یہ میں آپ کو تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن یہ بہت بڑی مطلب ایک میں کہوں گا بڑی امبیرسنگ چیز ہے کہ تحریک انصاف جو ہے 4 سال 2013 14 15 16 17 اور آپ کی میں بھی اگلے وقفہ لینے کے بعد میں آپ کو لسٹ بتاؤں گا آپ کی جو تنظیمی پرابلمز ہیں تحریک انصاف کی کراچی میں بڑی سیریس ہے. میں یہاں پہ اور آپ سے بھی میں سنتا ہوں اس کے پر جواب آپ کا، لیکن میں میر عتیق تالپور صاحب کو ان کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت، جو کہ آپ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے تحریک انصاف کی، اس سے پہلے نیشنل کونسل ہوا کرتی تھی، اور یہ اسکرین پہ میں دکھا رہا ہوں جس کے صدر چیئرمین جو ہے عمران خان صاحب تھے اور پریزیڈنٹ جو ہے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب ہوا کرتے تھے، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، اور اس پہ 20ویں نمبر پہ جو ہے میر عتیق اللہ تالپور صاحب جو ہیں وائس پریزیڈنٹ جنرل تھے، ان کا نام ہے. یہ لسٹ اسکرین پہ ہم دیکھ رہے ہیں. تالپور صاحب آپ دل برداشتہ ہو گئے یہ جو تحریک انصاف اپنے آپ کو منظم نہیں کر سکی سندھ میں، اور آپ نے جو ہے خیر بات کہا تحریک انصاف کو اور آپ چھوڑ گئے اور آپ نے دوسری سیاسی جماعت جوائن کر لی. یہ کیوں کیا آپ نے؟ السلام علیکم. آپ کے توسل سے یہ ایک آج آپ نے اچھا پروگرام کیا ہے جس میں ایک نوجوان اپنی بات بتا سکے کہ ہم نے جو چیلنجز جس کو فیس کیا ہے، جس طریقے سے ہم اس پارٹی میں بھی آئے اور ہم نے اپنا تحریک انصاف میں بھی، میں شاید ایک وہ شخص تھا جو سو رہا تھا یا مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ پولیٹکس کیا ہوتی ہے، اٹھانے کا کریڈٹ بالکل عمران خان صاحب کو ہی جاتا ہے. لیکن جب بعد میں بات آتی ہے کہ جی آپ نے 3 کروڑ نوجوانوں کو لے کر 2013 کی الیکشن جو آپ نے لڑی، تو خان صاحب کا پہلا تو اعلان یہ تھا کہ 3 کروڑ بچوں کو میں آگے لاؤں گا، 3 کروڑ نوجوان آ کے یہ اس کو سنبھالیں گے پارٹی میں. پہلا تو میں سوال آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا کور کمیٹی میں ایک بھی نوجوان اتنے سالوں میں آیا ہے؟ آج تک ایک بھی نہیں آیا ہوگا. اس کے علاوہ جناب سندھ کی آپ پولیٹکس کی بات کرتے ہیں کہ سندھ میں تحریک انصاف ہے، تو یہاں آپ اپنی پارٹی کے اندر ہی انصاف نہیں کر سکتے. آپ نے کور کمیٹی جو بنائی تھی اس میں 10 بندے کور کمیٹی میں تھے، جس میں سے 9 صرف ڈیفینس کراچی کے ہیں. تو آپ بتائیں کہ پورا سندھ کہاں ہے اس میں پورے سندھ کو تو آپ نے حصہ ہی نہیں دیا. سندھ کی آواز تو آپ اپنی جو کور کمیٹی ہے وہاں تک نہیں پہنچا سکے، تو آپ ایوانوں میں اور اسمبلیوں میں کیسے پہنچائیں گے؟ نہیں تو یہ تالپور صاحب دوسری بات یہ کہ آپ کا جو فیصلہ تھا چھوڑنے کا تحریک انصاف، یقیناً یہ آپ کا جذباتی یعنی اچانک فیصلہ تھا یا آپ نے تمام دوسرے آپشنز ایگزاسٹ کیے؟ یعنی آپ نے رابطہ کیا تھا کیا چیئرمین صاحب سے؟ آپ نے سینئر لیڈرشپ سے کیا؟ میں نے
جی سر بالکل کرتے رہے, ہر وقت کرتے رہے. میں آپ کو یہی آج آہستہ آہستہ سب چیزیں بتاتا جاؤں گا کہ پرابلمس کہاں ہیں اور کدھر نہیں ہے. تحریک انصاف کے اندر ایک اپنی ایک گروپنگ ہے. گروپنگ یہ ہے کہ ادھر ایک نظریاتی کارکن ایک الگ طرف کھڑا ہوا ہوتا ہے, اور اب جو یہ فلائنگ پیراشوٹ جو آ رہے ہیں آج کل پارٹی کے اندر, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے پارٹی کو. اور پرانے دوستوں میں سے خان صاحب آج تک نکل نہیں پائے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پارٹی کو اس پوزیشن تک پہنچایا ہے کہ سندھ میں پارٹی کو آگے نہیں بڑھنے دیا. تالپور صاحب کون ہے فلائنگ پیراشوٹ سے آیا؟ جو میرے شک میں سندھ میں ابھی جیسے آپ نئے چہرے کچھ دیکھ ہی لیں گے, جو آج نئے آتے ہیں کرسیوں پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں, ایک دن کی محنت بھی نہیں کرتے ہیں, وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا. اس کے علاوہ دیکھیں جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں نئے, جو خان صاحب کا ایک ویژن ایک الگ ہے. دیکھیں خان صاحب ایک ویژن یہ لائے تھے کہ میں نوجوانوں کو پروموٹ کروں گا, لیکن جب ہمیں ٹکٹیں دی گئی تھیں, جب جنرل الیکشن کی بات ہوئی تھی, مجھے ٹکٹ تحریک انصاف کا عمران خان صاحب نے دیا, ہماری پارٹی نے دیا, میں جا کے وہاں سے لڑا, اپنے حلقے سے فارم جمع کرایا. تو ہمارے جو وائس چیئرمین صاحب ہیں وہ آتے ہیں, میرے اوپوننٹ جو ہے قربان علی شاہ, ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جلسے میں, یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی میری حمایت اس کے ساتھ ہے. پارٹی ڈسپلن یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ پارٹی ڈسپلن صرف ورکروں تک آتا ہے. پورے سندھ کے جتنے نامنیز ہیں وہ بیچارے, انہوں نے ہاتھ اٹھانے پڑ گئے ان کو, کسی ایک نے بھی الیکشن صحیح سے نہیں لڑ سکے, کیونکہ شاہ صاحب کی ایک سیٹ کے چکر میں ہم نے ساری. اچھا تالپور صاحب آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, میں ذرا وقفہ لے رہا ہوں, میں اس وقت وقفہ لے رہا ہوں اور وقت سے واپس آتے ہیں. ابھی میرے ساتھ ارسلان گھمن صاحب ہیں, سیکرٹری جنرل ISF کراچی, فرا اقبال لودھی صاحبہ ہیں, سابق صدر ہیں ISF وومن کراچی. ابھی بات کرتے ہیں اور وقفہ لیتے ہیں. وقفے آنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی سنگین اور سیریس ایشوز ہیں تنظیمی لیول پر تحریک انصاف کا, جن کو سامنا رہا پچھلے 4 سالوں کے اندر, اور جن کو تحریک انصاف ہینڈل نہیں کر سکی. فردوس نقوی صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, اس پہ بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد ملتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کراچی کھو بیٹھی ہے. یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب نے خود تسلیم کی اس ہفتے کہ کراچی کو ٹائم وہ خود نہیں دے سکے اور تحریک انصاف اس طرح سے نہیں دے سکی. اچھا میں آپ کو ابھی بات کنٹینیو کرتے ہیں, میں آپ کو کوئکلی بتاؤں تنظیمی لیول کے اوپر جو تحریک انصاف کو سامنا رہا سندھ میں بالعموم اور بالخصوص سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی میں, وہ یہ رہا کہ پارٹی میں ایک وقت ایسا آیا کہ 2 صدور تھے, وہ لڑائی چل رہی تھی. پھر عمران خان صاحب نے انٹروین کیا اور ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا, جو کہ علی زیدی صاحب تھے, ایک ینگ چہرہ تھا, ایک ینگ نوجوان. اور اس کے بعد بھی پھر کچھ ایشوز رہے. ایک جسٹس وجی الدین صاحب کی کوئی انٹرنل آرگنائزیشنل رپورٹ تھی, وہ سامنے آئی, جس کے اندر یہ تھا کہ جو صدور جو اپوائنٹ ہوتے ہیں, جو صدر PTI سندھ ہونا چاہیے, وہ سلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے, وہ الیکٹڈ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک جمہوری پارٹی ہے اور ایک نیا تحریک انصاف نیا سیاسی کلچر پاکستان میں لے کے آ رہی ہے. تو یہ ایشوز رہے ہیں بہت سارے. اور میں ابھی دیکھ رہا تھا علی زیدی صاحب جو ہیں, آج تو ہمارے پروگرام میں بھی ساتھ نہیں ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی ابھی کوئی بخامت 2 یا 3 دن پہلے. یہاں پہ کوئی MP ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ یہاں آئے ہوئے تھے اور وہ بنی گالہ میں عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور علی زیدی صاحب جو ہیں وہ ملاقات یہ شاید کروا رہے تھے یا اس ملاقات میں موجود تھے. اور اس پہ تنقید اس تصویر پہ اور اس ٹویٹ پہ اس لیے ہوئی کہ خود تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی جو تنظیمی معاملات ہیں سندھ میں اور کراچی میں وہ ان کو ٹھیک نہیں کر سک رہی, لیکن دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں ابھی, تو کس طرح تحریک انصاف آگے چل سکے گی. تالپور صاحب ویری کوئکلی مجھے ذرا بریفلی ویری کوئکلی تھوڑا سا مجھے پھر سے ایک دفعہ بتا دیں کہ جو تنظیمی ایشوز ہیں وہ آپ نے ڈیٹیل ساری بتا دی ہے. ایک میرا آپ سے کویسچن ہے صرف یہ ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے, آپ نے تو تحریک انصاف چھوڑ دی ہے, آپ نے پاک سرزمین پارٹی جوائن کی, تو لیکن اس وقت جو تحریک انصاف کی پوزیشن ہے, کیونکہ آپ نیشنل کاؤنسل کے ممبر رہے ہیں, بریفلی بس مجھے بتا دیں آپ کی نظر میں اس وقت تحریک انصاف کی پوزیشن سندھ میں کیا ہے؟ احمد بھائی پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو تاریخی فیصلہ بار بار بتایا جا رہا ہے جسٹس وجی الدین کا, کیا وہ صرف سندھ کے لیے تھا؟ انہوں نے کیا جہانگیر ترین کو نہیں ہٹایا تھا, انہوں نے شاہ محمود قریشی کو نہیں ہٹایا تھا, انہوں نے عارف علوی کے لیے یہ نہیں دیا تھا؟ جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ سندھ کے تھے وہ آج سارے مین پوزیشنز پہ آ گئے ہیں. تو آپ کیا یہ آج خان صاحب کا یہ جو تاریخی فیصلہ ہے کہ ان پہ آج فیصلہ اس پہ کیوں نہیں لیا جاتا, کیوں خان صاحب کے پاس آج بھی؟ اور دوسری بات میں بتاتا چلوں گا سر کہ پوزیشن جو تنظیم میں ہے وہ کبھی بن بھی نہیں سکتی, کیونکہ دیکھیں جی آپ نے گھر میں جھگڑے کرا دیے. ایک لابی سسٹم ہے PTI کے اندر, جو ایک NGOs ٹائپ پولیٹیکل لوگ ہیں جو پارٹی کو چلاتے ہیں, جو ڈیفینس کے
حد تک چلاتے ہیں, اور ایک وہ جو ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں جن کو یہ لوگ ہمیشہ نظر انداز کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کو یہ کبھی آگے آنے بھی نہیں دیں گے. مجھ جیسے کئی سندھ کی بڑی فیملیز کے لڑکے آئے, میں ایک فریال تالپور صاحبہ کا بھتیجا بھی ہوں, اور میں نے اپنے گاؤں میں, میری تاریخ میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں, بھٹو صاحب کے علاوہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں آج تک ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں آیا. وہ میں واحد لڑکا تھا. 2 تاریخ کو حیدرآباد کا جلسہ ختم ہوا ہے, 3 کو خان صاحب کو میں نے بلایا تھا اپنے گاؤں میں. آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا چیلنج اس وقت کی اٹھا سکتا ہے جو صدر زرداری اس وقت صدر تھے ملک کے, اور آپ سمجھ لیں کہ اتنا پریشر. آپ نے اس کی ایک سیکنڈ آپ نے سیاسی قیمت بھی ادا کی. میں آپ کو کیا کی ہے سر, میں نے ادا کی ہے. میں ایسا 6 سگے بھائی ہیں, ہمارے سگے 6 بھائیوں میں سے 3 سگے بھائی مجھے چھوڑ کے چلے گئے. بولا یہ تم پاگل لوگ ہو, تم پی ٹی آئی کے لیے یہ کرنے جا رہے ہو. میں نے کہا بھائی میں کروں گا, میں نے ویژن ہے میرا, میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. سر دیکھیں تنظیمیں کبھی بھی نہیں اس طریقے سے جڑیں گے, آپ سپیس نہیں دیں گے. آپ دیکھیں جی یہ ایک اولاد کی طرح, یہ گھر کی طرح. اچھا ٹھیک ہے طالپور صاحب, میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. میں ویورز کو بتا دوں کہ 2013 کے جو انتخابات سندھ میں اور کراچی میں جو تحریک انصاف جیتی تھی وہ نوجوانوں کی وجہ سے تھی, اور بالخصوص ISF انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے جس نے تحریک انصاف کو سندھ میں بالخصوص اور اسپیشلی جو ہے وہ کراچی میں جو ہے کھڑا کیا تھا. لیکن 13 کے بعد ISF سائیڈ لائن کر دی گئی. ارسلان گمن سیکرٹری جنرل ہیں ISF کے, اور فرا لودھی بھی ہیں. گمن صاحب آپ بتائیں ذرا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ 13 کے انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے, آپ کو بہت ووٹ ملے لیکن آپ ہار گئے تھے. لیکن اس کے بعد آپ کو, جہاں تک مجھے یاد ہے, کسی نے آپ کو پوچھا نہیں. میں بڑا ویسے بہت سے صحافیوں میں سے میں بھی ہوں جو میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا کام کیا تھا کہ آپ جیسے نوجوانوں کو سامنے لے کر آئے تھے, لیکن 13 کے بعد آپ کو اگنور کر دیا گیا. اب جب عمران خان صاحب الیکشن یہ قریب آ رہا ہے اور اب کراچی آئے ہیں, تو آپ اچانک سے پھر سے, میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ پھر سے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ بات تو فیکٹ ہے کہ ISF تو کمپلیٹلی سائیڈ لائن کر دی گئی تھی 13 کے بعد. آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ 2013 سے پہلے جو ساری ویو بنی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے بڑے سارے معاملات تھے, لیکن آپ کی بات جو ہے بڑی بجا ہے کہ اس کے پیچھے نوجوانوں کی ایک فورس تھی, اور واقعی میں تھی. اس میں ISF کا ایک بڑا کلیدی کردار تھا, اور باقی جو ISF کے جو معاملات تھے اس میں عمران خان کی موٹیویشن تھی کہ وہ ہر جگہ کہتے تھے کہ ISF جو ہے وہ بیک بون ہے PTI. واقعی میں تھی. تنظیمی طور پہ جو ISF تھی وہ اس وقت بہت زیادہ بوم کر رہی تھی, لیکن ایک جو مرحلہ ہے جو کہ بات کرتے ہیں آپ کے جی بیک پہ چلے گئے بہت سارے لوگ. دراصل وہ ایک PTI کی طرف سے نہیں ہے کہ PTI کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے, عمران خان کی انگیجمنٹ کم ہونے کی وجہ سے لوگ پیچھے گئے. نہیں, دراصل معاملہ یہ ہے کہ 2013 میں جو الیکشن میں لوگوں نے دیکھا, بالخصوص نوجوانوں نے دیکھا کہ ووٹ انہوں نے جا کے دیے, ووٹ تبدیل ہو گئے, سسٹم نے ان کے ووٹ کے لیے کچھ نہیں کیا, نوجوان خود نکلے, انہوں نے دھرنے دیے, اس کے باوجود کسی ادارے نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. جب نوجوانوں نے یہ دیکھا کہ اس پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ایسا موجود نہیں ہے جو کہ ان کی ثوابدید کر سکے, ان کے ووٹوں کی جو انہوں نے ووٹ ڈالے تھے اس کے اوپر کوئی بات کر سکے, تو اس وجہ سے نوجوان جو ہیں عمومی طور پہ پورے پاکستان میں, کراچی میں خاص طور پہ نوجوان پیچھے ہو گئے. وہ پولیٹیکل سسٹم سے ان کی شاید امید کم ہو گئی, اسی وجہ سے انہوں نے پولیٹیکل پارٹی, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا آپ جلسہ اٹھا کے دیکھ لیں 2013 کے بعد سے کراچی میں, چاہے وہ MQM ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, اس کی تعداد جو نوجوانوں کی تھی وہ کم ہونا شروع ہوئی. یہ دراصل نوجوانوں کی, لیکن گمن صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ, گمن صاحب ایک سوال ہے. میں نے تھوڑی سی سٹڈی کی اپنی یوتھ کے اندر, اور میں نقوی صاحب کے پاس آؤں گا ابھی اس پہ پوچھنے کے لیے. میں نے ایک سٹڈی کی, میں نے 2 چیزیں دیکھی کراچی میں. 13 کے بعد جو ہے ISF میں سے جو نوجوان تھے بڑا متحرک, وہ کہیں سامنے 13 کے بعد نظر نہیں آئے, بہت کم, یعنی بالکل ہی پیچھے ہو گئے. اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ بہت سارے ISF جو تھے وہ پھر دوسری سیاسی جماعتوں میں چلے گئے, بالخصوص پاک سرزمین پارٹی میں, جس میں ابھی بھی میر عتیق تالپور صاحب ہیں, انہوں نے جوائن کی پاک سرزمین پارٹی. تو یہ 2 چیزیں تو بڑی نمایاں تھیں کہ ISF کے وہ متحرک نوجوان 2013 کے وہ پیچھے ہو گئے اور بہت سارے چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ ووٹ ان کا صحیح کاؤنٹ نہیں ہوا, یا بلکہ وہ تنظیمی معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ دل برداشتہ ہوئے ہیں. جی میں جواب دوں اس کا. ذکر کر رہے ہیں وہ مجھ سے جونیئر ہی رہے ہیں اور میں تمام کو جانتا ہوں. بہت سارے ڈسپلن کے معاملات تھے, کچھ میں نے ریز کیے ہوئے تھے,
میرے بھائی عتیق تالپور جو ہمارے ساتھ پہلے موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کور کمیٹی میں کوئی نوجوان نہیں تھا. عالمگیر خان کور کمیٹی میں تھے جو فکسڈ چلا رہے ہیں. وہ آئی ایس ایف کے پہلے سندھ کے اور کراچی کے صدر رہے ہیں, آج متحرک ہیں, فکسڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں. میں فاروق حبیب اس وقت بھی کور کمیٹی کے ممبر ہیں. مراد سعید ایم این اے ہیں, کور کمیٹی کے ممبر ہیں. اس طرح بے شمار نوجوان ہیں جو ابھی بھی کور کمیٹی کے ممبر ہیں, فیصلہ سازی میں آگے بڑھ کے پارٹی میں حصہ لے رہے ہیں. میں اس وقت کراچی کا فردوس بھائی کے ساتھ اسٹریٹجی ہیڈ ہوں, اور بے شمار طرح کے نوجوان جو ہیں جنہوں نے اپنی آئی ایس ایف سے شروعات کی ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی مین تنظیم میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اچھا, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. نوجوان جو ہے کچھ چلے گئے دوسری پارٹی میں. احمد اس کا جواب دے دوں میں. نوجوان دوسری پارٹی میں چلے گئے, شاید اگر ان کو لگتا ہے کہ چائنا کٹنگ کا بانی اگر ان کے معاملات صحیح کر سکتا ہے تو وہ ان کا فیصلہ ہے. میں ایسا نوجوان ہوں کراچی میں رہتا ہوا جو مجھے پتا ہے کہ چائنا کٹنگ کا بانی کبھی بھی مسائل کا حل نہیں دے سکتا. اچھا میں نقوی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, لیکن آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں, 2-3 تصویریں ہیں بلکہ, کہ ابھی اشارہ گھمن صاحب کا, ارسلان کا جو ہے وہ میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف تھا, پاک سرزمین پارٹی کے جو ہیڈ ہیں, اور ابھی وہ پشاور کے دورے پہ تھے 2 دن پہلے, اور بڑی تعداد میں آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے ملنے آئے. اور میں وہ تصویر بڑی غور سے دیکھ رہا تھا. وہ آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس یعنی اس لیے ملنے نہیں آئے تھے کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو یا آئی ایس ایف کو, لیکن وہ امپریسڈ ہیں کہ ایک اور ایسا کوئی ایک ریلیٹیولی نوجوان ینگ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ بھی ایک آپشن کے طور پہ ابھر رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں آ رہے ہیں. تو ایک ایڈمیریشن ایک ان کے لیے ہے موجود. اچھا نقوی صاحب, یہ ساری باتیں جو ہیں آپ نے سنی. ابھی میں تالپور صاحب سے آگے چل کے بھی اور کچھ ڈیٹیلز ہیں میں ان سے پوچھنے جا رہا ہوں, اور فرا لودھی صاحبہ بھی ہیں, ان کا بھی بڑا 2013 اور اس سے پہلے بڑا کام تھا. لیکن نقوی صاحب آپ نے ساری باتیں سنی, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کی جو یوتھ تھی آئی ایس ایف کی وہ دل برداشتہ ہوئی ہے, ڈس اپوائنٹ ہوئی ہے تحریک انصاف سے 2013 کے بعد, جس کی مین وجہ جو ہے آپ کی تنظیمی انکیپیبلٹی جو ہے تحریک انصاف کی وہ ہے بیسکلی. دیکھیں پہلی چیز تو یوتھ از آلویز پیور, اور جو یوتھ کی پیور تھاٹ اور آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کے اندر وہ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے, وہ پاکستان میں کرپشن فری پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ٹرولی ڈیموکریٹک پاکستان دیکھ سکتے ہیں. یہ جو پارٹیاں موروثی سیاست پہ یقین رکھتی ہیں, جس میں اگر آپ کے نام کے ساتھ بھٹو نہیں لگا ہو, شریف نہیں لگا ہوا ہو, آپ کے نام کے ساتھ جو ہے ولی خان نہ لگا ہوا ہو, تو آپ سیاست میں ترقی نہیں کر سکتے. یہاں جو ہے وہ باپ کی جگہ بیٹا لیتا آ رہا ہے, چاہے وہ مذہبی پارٹی ہو, مفتی محمود کے بیٹے مولانا فضل الرحمان ہو. تو پی ٹی آئی ایک واحد آلٹرنیٹ ہے جو تنظیمی سیاست کی بات کر رہی ہے, جو کرپشن فری پاکستان کی بات کر رہی ہے, جس میں ہم حق اور سچ بولنے کی بات کر رہے ہیں. جدھر ہم نے کرپشن کے خلاف اتنی بڑی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں اس پوری جدوجہد میں. واحد پارٹی ہے جو پاناما کو جگائے رکھے ہوئی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ وقت کے وزیر اعظم اور چور ہیں, انہی نے ملک سے پیسہ لے کے گئے ہیں. یہ کام جب دیکھتے ہیں کہ ایک مرد مجاہد, ایک آدمی جس نے ورلڈ کپ جتایا, ایک اکیلا آدمی جس نے شوکت خانم جیسا ہسپتال بنایا, ایک شخص جس نے نمل یونیورسٹی بنائی, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یوتھ کے لیے جو اٹریکشن ہے عمران خان صاحب کی, وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کی صدارت ہے, اس پہ الیکشن کیوں نہیں ہوا؟ مطلب اس پہ اتنی لڑائی کیوں رہی ہے؟ سلیکشن کیوں ہوتا ہے صدر پی ٹی آئی کا, الیکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں دیکھیں بات اس کی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک ایولوشنری سسٹم ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک کوشش کی کہ ڈائریکٹ ووٹنگ والے سسٹم کے ذریعے اپنے آفیشلز کو الیکٹ کرے. یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے جتنی ہمارے اس اقدام کو اناؤنس کرنے کے بعد 70 لاکھ ممبر بنے, 70 لاکھ لوگوں کا الیکشن کرانا تھرو آؤٹ پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اتنا بڑا ادارہ ہے اس میں کتنے فلاز رہے ہیں وہ آپ دیکھیں. تو ہمیں اپنی پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ اور اس پروسیس کو اتنا اچھا کرنا ہے کہ تب یہ الیکشنز ہو سکتے ہیں. اور وہ کیونکہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, اور اس کے اوپر کمیٹیاں بیٹھی ہیں اور اس کے اوپر فیصلہ ہوا کہ
اب جو بھی الیکشن ہوگا اگر ہم نے اپنی تنظیم کو مضبوط کرنا ہے اور 2018 کا الیکشن لڑنا ہے تو ہمیں یہ پروسیس کو ابھی فورگو کرنا پڑے گا اور امیجیٹلی آفٹر دی نیشنل الیکشنز پارٹی کے چلیں ٹھیک ہے، یہ بات نقوی صاحب سمجھ میں آتی ہے، نقوی صاحب یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ٹھیک ہے نقوی صاحب، لیکن اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ پھر آپ کم از کم ریٹین تو کرتے آپ کا وہ جو پیور یوتھ ہے جو آپ کے ساتھ. اب تالپور صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی بات کریں، وہ پاک سرزمین پارٹی چلے گئے ہیں لیکن وہ ابھی بھی جو ہیں بڑے احترام اور بڑے محبت کے ساتھ عمران خان صاحب اور ان کی ویژن کی بات کر رہے ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں تھا اس چیز سے، لیکن آپ کی پارٹی جو ہے تنظیمی طور پہ ریٹین ان کو اپنے ساتھ رکھ نہیں سکی اور ان کو پھر بھی چھوڑ کے جانا پڑا. دیکھیں یہ بڑی سیریس وہ ہے آپ کے، نہیں اگر تحریک انصاف جو ہے اپنے آپ کو، آپ کے پاس ایک پنجاب ہے، تحریک انصاف کے پاس خیبر پختونخوا ہے، وہاں تو حکومت ہے، ایک پنجاب ہے آپ کے پاس، وہاں پہ بھی تحریک انصاف تنظیمی طور پہ سندھ سے بہتر ہے لیکن وہاں پہ بھی ایشوز تھے، اور سندھ میں تو آپ بالکل ہی بیٹھ گئے ہیں، مطلب کراچی میں باقی سندھ میں آپ بالکل بیٹھ گئے ہیں. آپ کے ساتھ یہ پیور یوتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو دوسری سیاسی جماعتوں میں جاری ہے، آپ کے آئی ایس ایف کے جو لڑکے ہیں پشاور میں، لڑکے لڑکیاں وہ مصطفیٰ کمال سے ملاقات کر رہے ہیں، تو کچھ کوئی تو مسئلہ تو ہے آپ کا. نہیں دیکھیں، میں ہر پارٹی میں گروپس ہوتے ہیں اور خاص طور پہ یوتھ کے اندر سم ٹائمز دیر از نیکڈ ایمبیشن، اور میں یہ کسی پہ چارج نہیں لگانا چاہتا لیکن انہیں آگے بڑھنے کا شوق اتنا ہوتا ہے کہ وہ وقت جو اور تحمل جو چاہیے ہوتا ہے سیاست میں اپنی بیس بلڈ کرنے کا، اس میں وہ وقت نہیں لگانے کو تیار. میرے جیسے لوگ، ارسلان گمن جیسے لوگ اور مراد سعید، مجھے 96 میں پارٹی جوائن کی ہے، مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتی دوسری پارٹی جس کی طرف میں جاؤں. اگر میں کبھی سیاست چھوڑوں گا پی ٹی آئی کی کہ میرے کوئی ڈیفرنسز ہوں گے تو میں کسی اور پارٹی کے پاس جا نہیں سکتا، اس سے کہ کوئی ایسی پارٹی اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی جو پی ٹی آئی کا فالوور ہو وہ دوسری پارٹی میں جائے، تو اس کے معنی وہ ایک کلیئرلی ایڈمیشن کر رہا ہے کہ ہی از ناٹ این آئیڈیالوجیکل ورکر. اس سے کہ کسی اور پارٹی کی یہ آئیڈیالوجی نہیں رہی ہے. مثلا مصطفیٰ کمال کے پاس کیسے کون جا سکتا ہے جبکہ پتہ ہے کہ ان کے زمانے میں کراچی میں بھتہ خوری ہوئی، چائنا کٹنگ ہوئی، جو انہی نے کام کیے انسٹیٹیوشن کوئی نہیں بنائی. آپ دیکھیے ایک طرف گورنر جو وہ رشوت والی بات کہتے ہیں وہ مصطفیٰ قدرت کہتے ہیں. نقوی صاحب میں آپ کو یہ تصویریں دکھا رہا ہوں جو آئی ایس ایف کی بڑی تعداد پشاور کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ میٹنگ کری، جس میں لڑکے بھی ہیں اور آئی ایس ایف کی جس میں لڑکیاں بھی ہیں، تو ایڈمیریشن ضرور ہے. اچھا میں ایک بریک یہاں پہ لے رہا ہوں اور میں واپسی پہ آ کے جو سابق صدر ویمن آئی ایس ایف کراچی کی ہیں فرح لودھی، بہت عرصے سے پروگرام کے سٹارٹ سے ٹیلی فون پہ ہے میرے ساتھ، ان سے میں شروع کرتا ہوں اور ان کا بھی میں لیتا ہوں. اور جاتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ دسمبر 2015 میں جو ہے کوئی تقریباً کافی بڑی تعداد تھی یوتھ کی پی ٹی آئی کی کراچی میں جنہوں نے پروٹیسٹ کیا کراچی کی جو تحریک انصاف کی تنظیمی جو مسائل ہیں، اور وہ سڑکوں پہ آئے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، جس پہ عمران خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ میں 100 لڑکوں کی پروٹیسٹ سے بلیک میل نہیں ہوں گا، میں اپنے آپ کو بلیک میل نہیں کرنے دوں گا. اور فیصلہ جو ہے بالآخر پھر کراچی کے تنظیمی معاملات کا تحریک انصاف کا کہاں سے ہوا؟ اسلام آباد سے ہوا، بنی گالہ سے. اور آپس میں اندر جو ہے وہ چیز جو کراچی پہ جو گراؤنڈ پہ جو سندھ میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. اس پہ مزید بات کرتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو یوتھ کراچی کی ہے کیا وہ واپس ری آرگنائز ہو سکے گی 2018 میں اس طریقے سے تحریک انصاف کے لیے جس طرح 2013 میں ہوئی تھی. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. فرح لودھی میرے ساتھ ہیں اس وقت مردان سے، جو کہ سابق صدر رہ چکی ہیں پی ٹی آئی ویمن کی کراچی میں. فرح میرے ساتھ ہیں؟ جی بالکل. فرح آپ نے ساری باتیں سنی ہیں، مجھے پتا ہے کہ 2013 میں آپ جیسے جو کارکن نوجوان تحریک انصاف کے، آپ لوگوں نے بہت کام کیا پارٹی کے لیے، آپ نے کیوں چھوڑی تحریک انصاف؟ سب سے پہلے تو احمد میں یہ آپ کو کریکٹ کر دوں کہ میں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، میں ابھی بھی پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کرتی ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جب ہم پری الیکشن جو 2013 کے الیکشن ہیں اس کے جو بوم کا ذکر کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، وہ کوئی فیک ہائپ نہیں تھی، وہ ایک جینون پیک تھی. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ سے لے کر ورکنگ کلاس تک کے لوگ اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے تھے پولنگ ایجنٹ کے لیے. اور یہ وہ کلاس ہے جس نے اپنا فیوچر سیاست میں نہیں بنانا، جس کو ایم این اے ایم پی نہیں بننا،
لیکن یہ وہ سیلف لیس کنٹریبیوشن تھا جو کہ کراچی آپ کو ریٹرن کر رہا تھا, آپ کی کال کو رپلائی دے رہا تھا, جو خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ خوف کا بت توڑ دیں. لوگوں نے خوف کا بت توڑ دیا الیکشن کے دن, لیکن اس سے بھی بڑا جو جرأت دکھائی لوگوں نے وہ تھی الیکشن کے اگلے دن, جب مختلف شاہراہوں کے اوپر لوگ بغیر کسی کے کال دیے خود بیٹھ گئے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. لیکن آپ اپنے ووٹر کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں, اپنے والنٹیئرس کو ڈس انگیج کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وی ہیو ٹو ایکسپٹ دا ریزلٹ فار دا سیک آف ڈیموکریسی. یہ بتائیے کہ یہ کون سی جمہوریت ہے جو اخلاقیات سے بڑھ کر ہو جاتی ہے؟ اور جب آپ 4 سیٹوں کو کھلوانے کی بات کرتے ہیں تو ان میں آپ کراچی کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اس میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ پرسنل نیگلیجنس نہیں تھی. اس میں عمران خان صاحب کے بجائے لوکل لیڈرشپ کی طرف سے کراچی کو ڈس اپوائنٹ کیا گیا تھا. جب عمران خان ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کراچی کو نگلیکٹ کیا, تو پھر میں کیوں جھوٹ بولوں کہ جی کراچی کو نگلیکٹ نہیں کیا گیا. دس از اے فیکٹ, دس از این اگلی ٹروتھ دیٹ وی ہیو ٹو ایکسپٹ. آپ کے پاس اب جو ہے صرف اور صرف تنظیم کو ڈس فنکشنل یا ان آرگنائز رکھ کر آپ نے جو ایک ڈراسٹک جو ڈراپ تنظیم کے لیے آپ لے کر آئے, اس کا نتیجہ آپ الیکشن میں NA-246 میں دیکھ چکے یا لوکل باڈیز الیکشن میں دیکھ چکے. نہیں, یہاں پہ فرا ایک سیکنڈ, آپ بیسکلی کہہ رہی ہیں کہ جو تنظیم عمران خان صاحب نے کی تھی, تنظیم 9 تحریک انصاف کی کراچی میں, اس کا رزلٹ جو ہے وہ فیلئر میں نکلا, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ عمران خان نے الیکشن کے فوراً بعد تنظیم 9 کی ہی نہیں. اس کے بعد سوری ٹو سے ان کا سارا جو توجہ کا رخ تھا وہ پنجاب کی طرف تھا, کراچی کی جانب نہیں تھا. تنظیم جب ان آرگنائز رہی, ڈس فنکشنل رہی, تو لوگ آپ سے ڈس اپوائنٹ ہو گئے, کیونکہ کراچی کا جو ووٹر ہے وہ آپ کا تھا ایجوکیٹڈ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس. آپ کا ووٹر تھا جو لوگ گھر سے باہر نکلے تھے, آپ کی کال پر نکلے تھے. تو پی ٹی آئی کا ایک پلاٹ تھا جس کے اوپر آپ کو ٹھیک ہے. اچھا فرا, ابھی جو ہماری جو ابھی لیڈرشپ ہے سندھ کی پی ٹی آئی کی, وہ اب تو بہتری آئی ہے یا نہیں آئی؟ ابھی آپ کی کیا اسسمنٹ ہے ایز اے کارکن تحریک انصاف کے؟ نہیں, بہتری آ رہی ہے, بہتری ابھی آئی نہیں, کیونکہ کراچی از ناٹ اونلی دا اکنامک ہب, اٹ از آلسو مڈل کلاس ہب. یہاں پہ آپ کا جو ووٹر ہے, جو آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس بھی ہونا چاہیے. لیکن جب آپ ساری توجہ ایلیٹ پہ دے دیتے ہیں اور صرف مخصوص ایک علاقے میں آپ جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی کے اوپر توجہ دیتے ہیں, تو اس سے آپ پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ویری کوئکلی میں تالپور صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. تالپور صاحب, جو ابھی نقوی صاحب نے بات کی تھی, دیکھیں یہ بھی پارٹی کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ابھی الیکشن نہیں ہو سکتے, اور اس کی وجوہات نقوی صاحب نے جو بیان کی تھی بہت ریزنیبل ہیں, بہت معقول بات کی انہوں نے. تو اگر یہ بات پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو آپ جیسے نوجوان متحرک جو کارکن ہیں تحریک انصاف کے, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسے انڈرسٹینڈ کرتے اس بات کو, اور پھر کام کرتے لیڈرشپ کے ساتھ مل کے اس بہتری لانے میں تنظیم جو ہے تحریک انصاف کی. لیکن وہ چیز آپ نے کی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ الیکشن پروسیس جو پی ٹی آئی کا ہے وہ تو کوئی امریکن سسٹم ہے, کیونکہ دیکھیں جی دیہات پنجاب کا ہو, سندھ کا ہو, یا خیبر پختونخوا کا ہو, یا بلوچستان کا ہو, اندر لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں ہے, سمیں نہیں ہے, تو بیلٹ کے ذریعے آپ ویسے الیکشن پہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ خود SMS سروس پہ آپ لوگ اپنی الیکشنز کرواتے ہیں. مینز کہ آپ نے صرف کراچی, لاہور, بڑے بڑے شہروں کو ہی آپ نے اٹینشن رکھا ہوا. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہو کیوں نہیں سکتی, کیونکہ پرانی جو الیکشن تھی وہ 90 لاکھ یا 80 لاکھ ووٹوں پہ ہوئی. ابھی جو رجسٹرڈ ووٹ ہوئے 3 مہینے کیمپین چلی اور 6 لاکھ کے قریب بھی نہیں ہو رہی تھی, میں پذیرائی 0 پہ آ گئی ہے پارٹی کی. تو آپ کیسے کرائیں گے الیکشن, اور یہ بدنامی بھی کیسے پارٹی لے کے جی ہماری جو ہے ریپو گر گئی ہے, ہم نہیں نکال سکتے, اب لوگ نہیں آ رہے, ممبرز بن ہی نہیں رہے لوگ, تو کہاں سے الیکشن ہوگی؟ الیکشن تو سر ہوں گی نہیں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ہوتی ہیں تو لازمی بات ہے جو لوگ ابھی اس وقت موجود ہیں ان کی ایک جن کو لایا گیا ہے جسٹس وجی الدین صاحب کے فیصلے کے تھرو, وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. یہ میں آپ کے توسل سے دوبارہ ایک چیلنجبل بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس وقت عارف الوی صاحب ہیں یا جو اور لوگ ہیں جو اس وقت کراچی ہیڈ کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ فیل لائک یہ دوبارہ نامینیٹ ہو کر آئیں گے, کیونکہ یہ عوام میں نہیں ہے. یہ لوگ کوئی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ دبئی میں بیٹھ کے پارٹی چلا رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے تھے نوجوان علی زیدی میرے بھائی ہیں, لیکن 28 دن وہ جب ڈسٹرکٹ صدر تھے کراچی کے, 28 دن وہ دبئی میں رہتے تھے, تو پارٹی کیسے چلے گی میرے بھائی؟ 3 دن سے تو پارٹی نہیں چلنی, اور چلے گی صرف فیس بک, SMS اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کے سیلفیوں سے تو پارٹی نہیں چلتی. پارٹی گراؤنڈ لیول پہ چلتی ہے, نوجوانوں کو لے کر نکلیں. اور آپ یوتھ کی بات کریں, کسی دن آپ یوتھ کے پریزیڈنٹ کو تو بلا کے دیکھیں. آپ نے میں آپ کو کہوں گا وہ SN پنور صاحب ہیں, کبھی ان کو بھی بلائیں آپ, ابھی بھی وہ موجودہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, لیکن وہ گھر پہ سائڈ لائن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا ان سے بھی پوچھیں کہ آپ یوتھ کے لیے بچا کیا ہے پارٹی کے اندر. تو ایسے کافی ناز بلوچ جیسی لیڈر وہ آج کہاں نظر آتی ہیں, CEC کے اندر بھی ان کا نام نہیں آتا.
جو ایک آپ پتہ نہیں کتنوں کو آپ نے ڈالے فیوریٹزم ہے پارٹی کے اندر. جی یہاں پہ اپنی لابی سسٹم ہے, اوپر سے لے کے نعیم الحق صاحب سے لے کے نیچے تک ایک لابی ہے جو پارٹی کو ایک طرف لے کے چل رہی ہے. جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ ایک طرف لے کے پارٹی کو چل رہے ہیں. پارٹی آپس میں لڑ رہی ہے. جو جتنا اسٹرانگ ہے وہ وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. پارٹی کو اگر خان صاحب نے سیدھا کرنا ہے تو یہ دونوں گروپ خان صاحب کے بٹھا کے ایمرج کرائیں. اگر حقیقی نوجوانوں کو ابھارنا ہے تو سامنے لائیں. اس طریقے سے تھوڑی ہوگا کہ مجھے خان صاحب نے ایک درس دیا کہ جی آپ نے کسی کی چمچا گیری نہیں کرنی, اور اب میں بیٹھ کے یہ کہوں جی کہ میں نے اگر الوی صاحب اچھا ویری کوئکلی تو میں پارٹی میں نقوی صاحب ایک سیکنڈ جو وہ کہہ رہے تھے کہ نظریاتی کی بات جو چل رہی تھی کہ یہ بچے نظریاتی نہیں ہیں, میں کہتا ہوں 5 دن کے لیے 5 ماہ کے لیے ان کا پریزیڈنٹ نہیں تھا نادر لغاری صاحب, ان سب لوگوں کو خلبلی اٹھ رہی تھی. آج میں کہتا ہوں دوبارہ لے آئیں نادر لغاری صاحب کو, یہ سب لوگ کے سب پریشان ہو جائیں گے. ان کو نہیں برداشت ہوتی. نظریہ ہے تو سب برداشت کریں نا ایک پریزیڈنٹ کو, کیوں نہیں کر سکتے ایک پریزیڈنٹ کو جو جبکہ وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے. اب تو آپ نے سلیکشن کر لی ہے عارف الوی صاحب کی. نقوی صاحب میرے پاس 1 منٹ سے بھی کم ہے, بس آپ کے اوپر یہ جو تالپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے نومینیٹ ہو کے بھی آپ نہیں آ سکتے صدارت میں پی ٹی آئی کے اگر الیکشن ہو جائیں. کوئک کامنٹ. میرے خیال سے یہ میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, یہ بتا سکتا ہوں کہ میں پچھلے 20 سال سے تو پی ٹی آئی کے اندر ہوں اور ہمیشہ کور کمیٹی میں رہا ہوں, اور الیکشن کے پروسیس ہو, سلیکشن کا پروسیس ہو, لوگوں کی خدمات ہیں اور وہ پارٹی بنانے والے ہیں. فاؤنڈرز آر نیور ٹریٹڈ دیٹ وے. اور ہم شخصیت کی بات ہی نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں پروسیس سے جو آ جائے, چاہے ارسلان گمن آ جائیں, چاہے فرا آ جائے, چاہے کوئی اور آ جائے. ہاں یہ پروسیس سے آنا چاہیے. دیکھیں وی آر ناٹ دیئر فار ایور. یہی تو اس پارٹی کی خوبصورتی ہے کہ کوئی ہمارے نام کے ساتھ کچھ نہیں لگا. ایک نقوی ہے تو ایک الوی ہے تو ایک زیدی ہے تو ایک گمن ہے تو ایک تالپور ہے. بات ساری یہی ہے, یہی خوبصورتی ہے اس پارٹی کی. ادھر کوئی گروپنگ ہونا لازمی ہے, جہاں لوگ بیٹھتے ہیں ان میں گروپ ہونا لازمی ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ود ان دا پارٹی بھی اگر ڈیبیٹ نہیں ہوگی کبھی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. یہی اس کی خوبصورتی ہے اس پارٹی کی, کہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف بول دے تو باقی سب خاموش, زرداری بول دیے تو خاموش, اور الطاف حسین کی جگہ تالی بجا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میرا وقت بالکل ختم ہے. میں شکر گزار ہوں فردوس نقوی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ارسلان گمن صاحب, میر عتیق تالپور صاحب اور فرا اقبال لودھی صاحبہ, اور کل ملاقات ہوتی ہے. مجھے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.